جب نرس وہاں آئی، ڈاکٹر صاحب کیا ڈاکٹر فلک اندر ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ خیریت؟ ڈاکٹر ہارون نے ان کی بایو فائل منگوائی ہے، خیر اگر وہ آ جائیں انہیں بتا دیجیے گا۔ نرس کے وہاں سے جاتے ہی سیام آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ سیام پھرتی سے میز کی جانب بڑھا۔ میز پہ 2 ہی فائلز پڑی تھیں۔ اس نے چیک کی، وہ کسی مریض کی فائل تھیں۔ سیام نے میز کا دراز کھولا اور وہاں پڑی فائلز ٹٹولنے لگا۔ ایک نیلی رنگ کی فائل اٹھائی جو صبح ہی سیام نے اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ پھرتی سے فائل کھولی اور پڑھنے لگا۔ اس فائل سے یہی معلوم ہوتا تھا وہ ملتان کا رہائشی ہے اور نامور میڈیکل یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ 3-4 ہاسپٹلز میں جاب کر چکا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سیام نے فوراً فائل بند کر کے واپس رکھی اور الماری کے ساتھ لگ کر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اف، کہاں چلے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پورے ہاسپٹل میں کہیں نہیں ہے، نرس نے بلند آواز سے کہتے ہوئے ٹھک کر کے دروازہ بند کیا اور واپس چلی گئی۔ سیام نے گہری سانس خارج کی۔ اف، بچ گیا۔ اگلے ہی لمحے پھرتی سے وہاں سے باہر نکلا اور راہدری میں چل رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے یس کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ سر، آئی ایم ویٹنگ، اگلی طرف سے فرخ بولا۔ میں نے خود ہی سب چیک کر لیا ہے، تم احد کی رپورٹ کر دو۔ سر نے جس انجان لڑکی کو لفٹ دی تھی، اس کے گھر پھر سے حملہ ہوا ہے، وہ اسی کی تحقیق میں مصروف ہیں۔ کون؟ وجیہہ کے گھر؟ سوچتی نظروں سے راہدری میں وہ چل رہا تھا۔ جی۔ اچھا، اور باقی سب سیٹ ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بس ابھی لمحہ پہلے خبر آئی ہے لاہور میں بلاسٹ ہوا ہے۔ واٹ؟ اسے کرنٹ لگا تھا۔ کس جگہ؟ شاپنگ مال میں، اسے بتایا گیا۔ کون سا شاپنگ مال؟ اگلی طرف سے جواب ملنے پہ وہ ساکت رہ گیا۔ ہیلو سر ہیلو، کیپٹن سیام کے منہ سے کافی دیر بعد او مائی گاڈ نکلا۔ اس نے کال کاٹ کر پھرتی سے اپنی آپی کو کال لگائی۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے فون بند کر کے داؤد کو کال لگائی، وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا اور گمان ہوا سیام اب اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ وہ پریشان ہوا اور غمگین بھی۔ داؤد کل ہی 2 دن کی چھٹی پہ آیا تھا، سو آج صبح داؤد آپی کو ساتھ لے کر لاہور مینال کے گھر گیا تھا۔ وہاں سے فری ہونے کے بعد ان کا شاپنگ مال جانے کا ارادہ تھا جہاں بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ شاپنگ مال مینال کے گھر سے 30 منٹ کے فاصلے پہ تھا۔ عمل اس کے قریب سے گزری تو رک کے پوچھا، آر یو اوکے؟ سیام کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے پھرتی سے وہاں سے دوڑا۔ عمل نے اسے پہلی بار اتنا پریشان دیکھا تھا۔ میجر احد ہر بار کسی نئے بھیس میں نئے شہر میں گلیوں میں رولتے پھرتے مشکوک لوگوں کا پیچھا کرتے نظر آتے تھے۔ اس پورے مہینے میں احد نے اپنی بم ڈسپوزل ٹیم کے ہمراہ 4 مختلف جگہوں پہ دشمنوں کے لگائے گئے بم ناکارہ کیے تھے اور بم لگانے والے چند لوگ واپس اپنے مقام پہ زندہ نہیں پہنچے تھے۔ لیکن وہ جب تک شاپنگ مال پہنچے انہیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاپنگ مال کی عمارت ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کے نیچے پھنسے لوگ بری طرح جل رہے تھے۔ ریسکیو ٹیم اور آرمی کے جوان بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ زخمیوں کو اسٹریچرز کے ذریعے اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا جا رہا تھا۔ معصوم بچوں کی لاشوں پہ والدین ماتم منا رہے تھے۔ اس دردناک منظر کے سامنے کھڑے میجر احد کی آنکھوں سے چند آنسو بہے تھے۔ کاش میں نے اس غنی بابا کو اسی وقت گولی مار دی ہوتی جب وہ ملا تھا۔ اگر آج وہ زندہ نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پریس میڈیا بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ صحافی میجر احد کے سامنے مائک اٹھائے کھڑے دھڑا دھڑ سوال کر رہے تھے۔ وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ اس کی زبان پہ تالا کیوں لگ گیا ہے؟ ایک صحافی خاتون بڑبڑائی، سر آپ کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ جمہوریت کے دعوے دار پاک آرمی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پاک آرمی ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر رہی۔ اگر آنکھیں کھول کر کام کرتی تو آج یہ حادثہ نہ ہوتا۔ پاک آرمی کسی کام کی نہیں ہے، بس عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہے۔ احد نے سوال کرنے والے صحافی کو گھور کر شعلہ باز نظروں سے دیکھا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کلمے کی بنیاد پر بننے والی ریاست لٹیروں، عیاشوں، بدماشوں اور ملک و قوم کے غداروں کی نہیں بلکہ اسلام کی جاگیر ہے۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ لوگ کھل گیا تالا۔ صحافی خاتون کے ساتھ کھڑی ساتھی نے سرگوشی کی۔ میڈیا کے علاوہ آس پاس کھڑے لوگ بھی اپنے سیل فون میں اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ ان لٹیرے سیاستدانوں کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک کی سلامتی کے پیچھے وردی والے ہیں۔ یہ وہ وردی ہے جو سر پر کفن باندھ کر دن رات ایک کر کے دشمنوں کو للکار رہی ہے۔ اس ملک کے ذرے ذرے میں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ اس وردی کو بدنام کرنا چھوڑ دیں، اپنے اور اس ملک کے آنے والے کل کی فکر کریں۔ اس پر یہود و نصارہ کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کب ہم اندرونی لحاظ سے کمزور ہوں اور وہ ہم پر دھاوا بول دیں۔ جمہوریت کے دعوے کرنے والے جو آرمی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں،
وہ ذرا ملک کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے بھی تو قربان کریں، شاید پھر انہیں اس وردی کی قدر ہو جائے۔ برطانیہ کے شاہی خاندان بھی تو فوجی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ملک کی حفاظت کے لیے مامور کریں، لیکن وہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ ان کے بچے تو باہر ملکوں میں بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اس غریب عوام کے پیسوں سے۔ ہونٹ طنز کرنا تو لازمی تھا۔ ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھے سیاستدانوں کو اندازہ بھی نہیں تھا انہوں نے کس بلا سے پنگا لے لیا تھا۔ اگلے چند منٹ تک وہ ان کی بینڈ بجا دینے والا تھا۔ سب افراتفری میں ایک دوسرے کو کال کر رہے تھے، یہ چھٹانگ بھر کا لڑکا کیا بک رہا ہے، کوئی اس کو روکتا کیوں نہیں، جنرل کو فون لگاؤ۔ جمہوریت کے نام پر پاکستان پر حکمرانی کرنے والوں نے آج تک اس ملک کو دیا ہی کیا ہے؟ نیب نے جس بھی پروجیکٹ پر ہاتھ ڈالا وہی کرپشن سے بھرا نکلا۔ ہم وردی والے آپ لوگوں کی طرح کرپٹ نہیں ہیں، آپ لوگوں کی طرح اے سی میں بیٹھ کر مزے نہیں اڑاتے، اپنی عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ غنی جیسے اتنے بڑے دہشت گرد کو بھی ہم وردی والوں نے پکڑا ہے۔ آپریشن ضرب دشمن اور آپریشن کیڈی جیسے بڑے بڑے آپریشنز کر کے ہم نے ہی ملک سے دہشت گردی 90% ختم کی ہے۔ پچھلے ایک ماہ میں ہم نے 4 بم ناکارہ بنائے ہیں۔ ہم ڈول ڈھمک کے بجانے کے بجائے خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ میجر اچھی طرح سے لوگوں کی طبیعت صاف کرنا بھی جانتا تھا۔ صحافی اس کے غصے سے بھرے جوابات پہ دنگ رہ گئے۔ سر کیا بولتے جا رہے ہیں، کوئی ان کا سٹاپ بٹن دبا دو، اتنا بہادر ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس صحافی نے شانت شیر کو للکار کر غصہ دلایا ہے۔ میجر احد سے فاصلے پہ کھڑے 2 سپاہی آپس میں کھسر کھسر کر رہے تھے۔ تم دونوں بکواس بند کرو، اگر کوئی پاک آرمی کو بیکار کہے گا سر اسے آسانی سے چھوڑ دیں گے کیا؟ آئرہ ڈپٹی یہاں موجود ہر شخص دیکھ سکتا تھا وہ کتنے غصے میں تھا، معصوم لوگوں کی موت دیکھ کر وہ کتنی تکلیف میں تھا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ دوسری طرف جنرل صاحب فون پہ کسی سیاستدان سے کہہ رہے تھے، آپ لوگوں کا جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اب اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے، کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ جنرل ایوب خان کا دور ترقی اور خوشحالی کا دور تھا۔ منگلا اور تربیلا ڈیم ان کے نمایاں کارناموں میں شامل ہے۔ اس کے بعد جمہوریت کے دعوے داروں نے اقتدار سنبھالا اور حالات آج ہم سب کے سامنے ہے۔ ملک کا پیسہ لوٹ کر دوسرے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ ان کی کرپشن پہ کتابیں لکھی جانے لگی ہیں، پھر کہتے پھرتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ پاک فوج اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنانا تو انہوں نے لازم سمجھ لیا ہے۔ آج اگر پاکستان سلامت ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، یہی وردی والے سرحدوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تبھی آپ سب سکون سے رہ رہے ہیں۔ اگر ملک کو جمہوریت کے دعوے داروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے گلے میں غلامی کے طوق ہوں گے۔ پاکستان اور افواج میں خامیاں نکالنے والوں سے بس ایک ہی سوال ہے، کیا ان کے علم میں نہیں کہ برادر اسلامی ممالک جن کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اور وسائل کا انبار ہے، کیا وہ جدید آلات حرب میں باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کا جدید اسلحہ، ٹینک، میزائل، جہاز ماشاء اللہ نہ صرف پاکستان میں بنتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ اسلحہ جات برآمد بھی کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کے کان اس نعرہ تکبیر کی گونج سے محروم رہے ہیں جو بھارت کے پرتھوی میزائل کے جواب میں غوری میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد پوری دنیا کو سنائی دیا تھا؟ بس احد بول رہا تھا اور سب سن رہے تھے۔ سر نے تو سیاستدانوں کی پینٹ گیلی کر دی۔ ایک سپاہی خوشی سے بڑبڑایا، منہ پھٹ میجر، بدتمیز میجر۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ تھا، وہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہراتی رہے گی، غوری کے سامنے ہمیشہ پرتھوی شکست کھائے گا۔ الحمدللہ پاک فوج ہر قسم کے حالات سے نمٹنا جانتی ہے۔ پاک فوج ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جو نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی جارحیت و خطرات سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاک فوج پچھلی 2 دہائیوں سے ایسے حالات سے نمٹتی آ رہی ہے اور اپنی وفاداری سے عوام کے سامنے سرخرو ہو کر وطن کی فضا پرسکون بنائے ہوئے ہے۔ ملک میں آفات کی روک تھام کے ادارے اور ریسکیو ادارے ہوتے ہوئے بھی اگر کہیں آگ لگ جائے، سیلاب یا زلزلہ آ جائے، سیاسی معاملات بگڑ جائیں، سڑکیں بلاک ہو جائیں، سڑکوں پہ احتجاج ہو یا ملکی صورتحال خراب ہو، کراچی جیسے بڑے شہر کو بدتر خوروں سے پاک کرنا ہو یا حالیہ ہونے والی بارشوں میں عوام کو ریسکیو کرنا ہو، اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہو یا کوئی فلاحی کام ہو، ہر جگہ پاک فوج خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ کیمرہ مین دھڑا دھڑ احد کی تصاویر کھینچ رہے تھے، کچھ صحافی نوٹ پیڈ پہ جلدی انگلیاں چلا رہے تھے، کچھ صحافی اپنے ذہنوں میں نئے سوالات ترتیب دے رہے تھے اور کچھ دل ہی دل میں اس کی جرت کو سراہ رہے تھے۔ واللہ میجر، شاباش میجر، ہمارے لیے فخر کی بات ہے
کہ اقوام متحدہ کی سب سے زیادہ میڈلز پاکستانی فوج نے حاصل کی ہیں۔ ذہنی و اعصابی اعتبار سے پاک فوج کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ہماری فوج سب سے آگے ہے۔ دنیا کی کون سی فوج ہے جو انتہائی مشکل و خطرناک جنگی حالات کے بعد ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی؟ بھارتی اور امریکی فوج کے افراد ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان میں خودکشی کرنا عام ہے، لیکن پاک فوج اللہ کی کرم سے ایسی فوج ہے جس کے جوان اپنی جانوں کو اپنی رب کی امانت سمجھتے ہوئے انہیں یوں ختم نہیں کرتے، بلکہ دشمن کے آگے ڈٹ کر سینے پہ گولی کھا کر شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا پسند کرتے ہیں۔ یہی وہ ایمانی قوت ہے جس سے پاک فوج کو قوت ملتی ہے اور وہ ملک کو استحکام بخشتی ہے۔ سر نے تو ایک ہی جھٹکے میں ساری بھڑاس نکال لی۔ آئرہ بڑبڑائی، زبردست میجر، کتنے افسوس کی بات ہے پاکستانی نوجوان طبقہ ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود بھی بے روزگاری کا شکار ہے۔ ہر چیز میں سفارش اور رشوت تو جیسے عام ہو گئی ہے، ان کے بنا نوکری ملنا بے حد مشکل ہے۔ اگر کوئی میرٹ پہ بھی نوکری پا لیتا ہے، اسے تب تک جوائننگ لیٹر نہیں دیا جاتا جب تک رشوت خوروں کو مٹھائی یعنی رشوت کے طور پہ چند ہزار نہ مل جائے۔ میرٹ کی ایسی دھچیاں اڑی ہیں، قابل لوگ ملک کی ترقی میں آگے آنے سے محروم ہیں۔ گمان ہوا آج میجر صاحب خاموش نہیں ہونے والے تھے۔ پاک افواج کے شہداء کے یتیم بچوں کے معصوم چہرے، جوانی میں بیوگی کی روداد اوڑھ لینے والی میری بہنوں کی خاموشی، ان کی سسکیاں، صبر کا گھونٹ پیتے ان جوانوں کے والدین کی سرخ آنکھوں کی چاہے ہم قدر نہ کریں مگر اللہ پاک ان کی بہت قدر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پیارے ملک اور پاک فوج کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آخر میں احد ان کے کیمروں کے لینس پر ہاتھ رکھ کر انہیں پرے کھسکا کر خود دوسری طرف چلا گیا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جرأت مندی سے میجر احد نے حکومت وقت کو پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنانے پہ منہ توڑ جواب دیے ہیں۔ آئیے ہم عوام سے جانتے ہیں کیا وہ میجر صاحب کی باتوں سے متفق ہیں۔ نمائندے نے سوال پوچھتے ہوئے مائک شہری کے آگے کیا۔ میں میجر صاحب سے بالکل متفق ہوں، ان کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ ان وردی والوں کی بدولت آج ملک میں امن کی ہوا قائم ہے۔ اگر ملک پہ قدرتی کوئی بھی آفت آتی ہے، سیاستدانوں کی طرح پاک فوج ٹی وی پہ اداکاری کرتے ہوئے خالی خولی افسوس کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ سب سے پہلے یہی وردی والے اپنی عوام کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ عوام کے دلوں میں ان وردی والوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ عوام باشعور ہے۔ خدا را اگر اس ملک کے ساتھ ہماری افواج مخلص ہیں تو انہیں مخلص ہی رہنے دیں۔ عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والا گھٹیا کھیل نہ کھیلیں۔ نمائندہ شہری کو جواب سننے کے بعد کیمرے کی طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہا تھا اور کیمرہ مین کی پشت پہ احد کو دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ احد گاڑی تک آیا۔ سر کسی نے پشت سے احد کو پکارا۔ احد نے آنکھیں صاف کر کے مڑ کر دیکھا۔ بولو۔ سیام سر کی کال آئی ہے، انہوں نے ایک ایڈریس بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں معلوم کیا جائے اس ایڈریس پہ موجود لوگ خیر خیریت سے ہیں یا نہیں۔ اچھا تو جاؤ معلوم کرو۔ اس وقت دوسرے شخص نے اسے پکارا۔ سر جنرل صاحب نے آپ کو فوراً طلب کیا ہے۔ میجر احد کوئی جواب دیے بغیر فوراً چلے گئے۔ احد راستے میں تھا، اس کا فون مسلسل بج رہا تھا مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اسکرین پہ نظر ڈالو تو وجیہ کالنگ لکھا تھا۔ جب سے احد کا نمبر اس کے پاس گیا تھا وہ تیسری بار اسے کال کر رہی تھی۔ پہلی بار اس نے تب کال کی تھی جب اسے غصے میں کی گئی بدتمیزی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے 2 دن بعد ہی احد سے معذرت کر لی تھی اور دوسری بار اس کے دادا کی طبیعت بگڑنے پہ اس نے کال کی تھی۔ پھر احد انہیں ہاسپٹل لے گیا تھا۔ اس وقت احد کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا، وہ سوچوں میں گم ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے سیل فون پہ میسیج ٹون بجی مگر اسے سنائی نہ دی۔ کچھ دیر بعد وہ خفیہ ہیڈ کوارٹر کے میٹنگ روم میں موجود تھا۔ جنرل صاحب اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ میجر احد، آخر کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ جب سے غنی بابا کو سزائے موت سنائی گئی ہے، ان کافروں نے لاشوں کے ڈھیر لگانا شروع کر دیے ہیں۔ گورنمنٹ سے پریشر آ رہا ہے، اس کا جلد ہی کچھ حل تلاش کرنا ہوگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی اموات ہو گئی ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، ہمارے ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اسی طرح دہشت گردی پھیلتی رہی تو پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام خراب ہو جائے گا۔ احد ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سر، ہم نے حال ہی میں ان کے 4 بلاسٹ ناکام کیے ہیں، ان کے کئی لوگ گرفتار کیے ہیں۔ وہ ہر بار نئی تکنیک استعمال کرتے ہیں، میں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، انشاءاللہ۔ کیا تم نے اپنے لیے آنے والا نیا پیغام دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا۔ جی سر، وہ چاہتے ہیں ہم غنی بابا کو رہا کر دیں اور میجر احد خود غنی بابا کو ان کے پاس چھوڑنے آئے اور اپنے دوست کو آزاد کروا کے لے جائے۔ وہ خاموش ہوا، پھر لمحے بعد بولا، سر ہماری گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ التمش کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہم انشاءاللہ جلد ہی التمش کو ریسکیو کریں گے، مگر سر ہم غنی کو رہا نہیں کریں گے۔
اس کی وجہ سے بہت سی جانیں گئی ہیں، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ لوگ غنی کے لیے اتنی دہشت پھیلا رہے ہیں جبکہ وہ اس کا ماسٹر مائنڈ بھی نہیں ہے۔ تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہیں تعجب ہوا۔ سر یہ جو اتنی پلاننگ سے بلاسٹ ہو رہے ہیں، اس سے مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ غنی بابا دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، اصل ماسٹر مائنڈ اس دنیا سے ہم سے چھپا بیٹھا ہے۔ اب تک میری ساری توجہ غنی بابا پہ تھی، لیکن اب میرا ٹارگٹ اصل ماسٹر مائنڈ تلاش کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے غنی بابا کو ماسٹر مائنڈ کہا تھا، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس نے کہا مجھے تمہارا یہ لقب پسند آیا۔ اس کی ہنسی نے مجھے شک میں ڈالا تھا۔ جنرل صاحب توجہ سے اسے سن رہے تھے، وہ ہر ایک بات، ہر انفارمیشن کے متعلق انہیں بتا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک یہ خفیہ گفتگو چلتی رہی۔ کیپٹن سیام مسلسل داؤد اور آپی کا فون ٹرائی کر رہے تھے، مگر ان کے فون بند جا رہے تھے۔ اس نے احد کو کال کی، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ یک وقت سیام کو ایک نمبر سے کال آئی، اس نے فوراً فون کان سے لگایا۔ ہیلو سر، آپ نے جو ایڈریس دیا تھا، یہاں سب خیریت سے ہیں؟ اسکواڈرن لیڈر داؤد کی گاڑی بھی یہیں کھڑی ہے۔ سیام نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اوکے تھینک یو۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا، پھر سے فون بجا تو جیب سے نکال کر کان سے لگایا۔ عمل کیسی ہو؟ کشف کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہاری کزن کی شادی ہو گئی؟ کراچی سے واپس آنے کا دل نہیں کر رہا، وہ سرجری کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تھی۔ میں مزے میں ہوں، بس کل واپس آ رہی ہوں۔ تم بتاؤ، دوبارہ اس کی کال آئی؟ گمان ہوا وہ بلیک میلر کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ عمل نے گہری سانس خارج کی۔ اس نے جب بھی ملاقات کے لیے بلایا، میں نے ہر بار بہانے بنائے۔ اس نے مجھے دھمکا کر ویڈیو کال پہ آنے کا کہا۔ میں نے جب ویڈیو کال پہ اسے دیکھا، وہ کوئی اور تھا، وہ کیفے والا لڑکا نہیں تھا۔ اس نے کہا کیفے میں جو آیا وہ اس کا دوست تھا، اپنی پروٹیکشن کے لیے اس نے کسی اور کو اپنی جگہ بھیجا تھا۔ جب اس نے نازیبہ گفتگو کرنا شروع کی، میں نے کال کاٹ دی اور واپس کبھی ویڈیو کال اٹینڈ نہیں کی۔ عمل تم کہاں پھنستی جا رہی ہو؟ اسے دکھ ہوا۔ کشف تمہیں پتہ ہے پھر اس نے کیا کیا؟ وہ جیسے کشف کو سنی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے ایک روز وائس نوٹ بھیجا۔ اس کی نظریں چھت پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بریکنگ نیوز، ڈاکٹر عمل کے والدین نے بیٹی کی شرمناک حرکت پہ خودکشی کر لی، وہ صدمے سے کہہ رہی تھی۔ سیام نے غصہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آنکھیں میچی۔ واٹ ربش! کشف کا میٹر گھوم گیا۔ کشف ٹرسٹ می، وائس نوٹ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ میں فوراً گھر دوڑی، پورے راستے پریشان رہی کہ اس خبیث انسان نے ایسا کیا کھیل کھیلا ہے جو ایسی وائس نوٹ بھیجی ہے۔ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ماما اور ڈیڈ کو پورے گھر میں روتے ہوئے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے ڈیڈ کو کال کی تو معلوم ہوا وہ لوگ کسی احباب کے یہاں ہیں۔ ڈیڈ کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ صوفے پہ سکون سے بیٹھنے ہی والی تھی کہ ملازمہ نے آ کر مجھے پارسل تھمایا۔ کیسا پارسل؟ تجسس سے پوچھا گیا۔ میں نے کھول کر دیکھا، اس باکس میں USB تھی۔ میں نے وہ لیپ ٹاپ میں لگائی، اس میں میری ویڈیوز تھیں، اور وہ ویڈیوز بھی جب میں اس سے ملاقات کے لیے کیفے گئی تھی۔ وہ بولتے ہوئے بے اختیار رونے لگی۔ کشف نے اسے دلاسا دینا چاہا، مگر سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہے۔ آخر اس کی اس حرکت کا مقصد کیا تھا؟ وہ بھڑکی۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اب وہ میرے والدین کو یہ سب دکھانا چاہتا تھا۔ کشف شکر ہے اس روز میرے والدین گھر نہیں تھے، اگر وہ دیکھ لیتے تو، اگر وہ واقعی میری وجہ سے ایسا کوئی قدم اٹھا لیتے تو مجھے اتنی راتیں نیند نہیں آئی۔ میں نے اللہ پاک سے اپنی اور اپنی فیملی کی عزت سلامت رکھنے کی بہت دعائیں کی ہیں۔ سیام کا خون کھول رہا تھا، وہ اتنے دن سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا، پھر بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کشف کو برا لگا۔ تم شادی میں مصروف تھی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جھک کر میز سے دراز سے کوئی فائل نکالی۔ پھر کال آئی؟ نہیں، کچھ دنوں سے کوئی کال کوئی میسج نہیں آیا۔ میں پریشان ہوں۔ فائل کھول رہی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کیسی خوشی؟ کشف طوفان آنے سے پہلے ایسی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ مجھے اس کی خاموشی مزید خوفزدہ کر رہی ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کے فون پہ کال آنے لگی۔ عمل نے اسکرین پہ دیکھا، چہرے کے تاثرات ایک دم بگڑے، جھٹکے سے فائل بند کی۔ کشف، اس کی کال آ رہی ہے۔ اتنے ہفتوں بعد وہ اب کیوں کال کر رہا ہے؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ تم سے بعد میں بات کرتی ہوں کہہ کر کال کاٹ دی۔ پھر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے اس کی کال اٹھا لی۔ سن، تیری نوٹنگی بہت ہو گئی۔ اگر کل شام تو میرے گھر نہ آئی تو تیری بدنامی کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ تیرے پیچھے میں نے بہت وقت برباد کر لیا، اب تجھے برباد کروں گا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ عمل کی سانس اٹک گئی، چہرے کا رنگ پھک پڑا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیپٹن سیام کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ عمل کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عمل نے غصے میں اس بیچارے کی عزت اتار دینی تھی۔
تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔